اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ قوم عاد کہاں پر آباد تھی اور وہ کس قسم کے لوگ تھے اور ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کس وجہ سے رب کا عذاب ان پہ نازل ہوا؟ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں خاص منصب پر فائز کر کے کئی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کی ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام بھی آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرا احقاف میں آباد تھا، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد قائم کی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم طاقتور لوگوں میں آتی ہے۔ یہ لوگ نہایت لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محلات بنانے کا فن جانتے تھے، جو زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر عاد بہت خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب تھے اور زرعی طور پر ان کے علاقے جو ہیں وہ کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ کیونکہ طاقتور تھے، لہذا باہر کے دشمنوں سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کے نشے میں یہ قوم غرور و غفلت میں مشغول ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیا۔ بت پرستی سمیت ہر بڑے سے بڑے گناہ میں پڑ گئے اور اپنی آباء و اجداد کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہذا قانون الہی کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا۔ ان میں ایک شریف انسان جو اللہ کے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دے اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائے۔ اور قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا ہے اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو تم بت پرستی کر رہے ہو، نہ یہ خدائی قانون ہے نہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سب ایک رب کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی ہی سچے ہو، تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر دکھاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ پکا ہو گیا، رب کی طرف سے تم پر قہر نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے تیز دھند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دی گئی۔ یہ ریت کی طوفان مسلسل 7 دن تک چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین پوش کر دیا گیا۔ ہزاروں سالوں سے بسنے والی قوم
خاک ستر ہو گئی۔ ان عذاب سے صرف حضرت ہود اور آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے۔ یعنی جب یہ عذاب نازل ہوا تو رب عز و جل نے اس وقت حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور ایک جھٹکے سے باقی پوری قوم کو جو ہے ختم کر دیا، نست و نابود کر دیا۔